تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، او کما قال تعالی فی موضع آخر۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے خصوصی طور پر دین کی اہم باتیں اور خاص طور سے ختم نبوت کا مسئلہ رد قادیانیت کے ضمن میں خاص طور سے آ رہا ہے، چونکہ یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت یعنی سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ جو ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے مسلمانوں کا سب کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ صراحتاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ اب دیکھیے، قادیانی ایمان کے ڈاکو، اسلام کے دشمن، ان لوگوں نے اتنی سری آیات کو بدل دیا، یعنی تحریف کی اس کے ترجمے کے اندر، خصوصی طور پر اس کی تشریحات کے اندر، جیسا کہ میں ابھی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، روحانی خزائن جلد نمبر 18، روحانی خزائن جلد نمبر 18 میں ایک رسالہ ہے، کتابچہ ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ دیکھیے، ایک غلطی کا ازالہ۔ اب اس رسالے کے صفحے نمبر 3، یہ صفحے نمبر 1 ہے اور 2 ہے، اور یہ صفحے نمبر 3 ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، مصنف کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں قادیانی حضرات۔ صفحے نمبر 3 پر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت نقل کیا ہے، یعنی سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا، اس وحی الہی میں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت ہے، اس کے بارے میں صاف طور سے اس نے لکھا کہ اس وحی الہی میں میرا نام، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ حضرات دیکھیے، قادیانی عام طور پر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کاری کرتے ہوئے اور خصوصاً ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری نبی مانتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ سراسر فریب ہے اور یہ ان کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آخری نبی مانتے ہیں، نہ اسلامی عقیدے کے لحاظ سے مانتے ہیں، بلکہ جیسے میں نے ان کا فراڈ کھلے طور پر آج میں نے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ قرآن مجید کی آیت نقل کر کے مرزا غلام احمد قادیانی نے صاف طور سے یہ نقل کیا، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے،
تو ظاہر بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر یہ کھلا حملہ ہے، اور نبی کی ذات کے اوپر، نبی کی عزت کے اوپر، نبی کی آبرو کے اوپر کھلے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور پھر یہ تصور دلایا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میں محمد رسول اللہ ہے، جو محمد رسول اللہ تم مانتے ہو حقیقت میں وہ نہیں، بلکہ میں محمد رسول اللہ ہے، استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، تو ایک بات تو میں نے بتا دیا، قادیانیوں کی فریب کاری جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ، دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ، ان کو بھی اس کا علم نہیں کہ اتنا بڑا فراڈ یہ لوگ کرتے ہیں اور اتنی بڑی دھوکے بازی یہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نقل کر کے یہ تصور دلایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جبکہ حقیقت میں محمد رسول اللہ سے مراد پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ قادیانی ایمان کا ڈاکو ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لکھ کر پیارے نبی کی ذات کے اوپر کھلے طور پر حملہ کیا، اور کھلے طور پر اس نے گستاخی کر کے اپنے ایمان کو تو برباد کر دیا، لیکن عام طور پر یہ قادیانی حضرات دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں جب تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ صفحے نمبر 3 کے اوپر لکھا ہے، تو قادیانیت کو چھوڑ دیجئے اور توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جائیے، اس لیے کہ اس کفریہ عقیدے کے اوپر رہ کر ایک انسان یعنی یہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ قطعی کافر ہو جاتا ہے، گستاخ رسول کہلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال ایک بات میں نے بتا دیا، اسلام اور قادیانیت کا جو فرق ہے بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ محمد رسول اللہ سے مراد پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ اس وحی الہی میں مرزا غلام احمد قادیانی محمد مراد نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی قادیانی یہ کہے نہیں ہمارا ویسا نظریہ نہیں ہے، تو فوراً اس سے یہ کہنا وہ راستہ تم چھوڑ دو، توبہ کر لو اور اسلام کی طرف آؤ، تمہارا نظریہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر قادیانیت چھوڑ دو، اور اگر ویسا ہی ہے تو اسلام کو چھوڑ دیے۔ تو بہرحال یہ پہلا اعتراض اور خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر جو حملہ تھا میں نے خاص طور سے بتا دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کی کھلے طور پر کوشش کرے، ورنہ قیامت میں بہت ہی سخت پکڑ ہوگی۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔